دوستو دنیا کا ہر انسان اپنے ملک سے محبت کرتا ہے۔ آف کورس انسان جہاں پر پیدا ہوتا ہے اس جگہ سے قدرتی لگاؤ ہو جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ اتنے غدار ہوتے ہیں کہ چند ٹکوں کے لیے اپنے ملک کو ہی بیچ دیتے ہیں۔ بہرحال آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو اپنے ایمان اور ملک بیچ کر بدنام کرنے والے غدار ترین پاکستانیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ مسٹر انفارمیٹو کے سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو آپ میں سے بہت سے لوگ فیمس سنگر عدنان سمیع کو تو جانتے ہی ہوں گے۔ کہنے کو تو یہ پاکستانی سنگر ہیں، لیکن اس نے بھی پاکستان سے غداری کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسے شروع سے ہی سنگنگ کرنے کا شوق تھا، لیکن یہ پاکستان میں رہ کر سنگنگ کرنے کی بجائے انڈیا میں چلا گیا، کیونکہ ایک پاکستانی سنگر تھا۔ اس کے لیے انڈیا جانے کے باوجود بھی پاکستانی عوام نے اسے کافی زیادہ سپورٹ کیا، جس وجہ سے اسے کافی فیم ملا۔ اصل میں یہ انڈیا میں وزٹر ویزا لے کر گیا تھا، اسی لیے کافی سالوں تک یہ انڈیا کے ترلے کر کے اپنا ویزا ایکسٹینڈ کرواتا رہا۔ پھر 2015 میں جب مودی کی حکومت آئی تو اس نے انڈیا نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس شیمپو نے انڈیا سے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف طرح طرح کی باتیں پھیلانا شروع کر دی۔ انڈین گورنمنٹ نے اسے پاکستان سے غداری کے اعزاز میں انڈین نیشنلٹی تو دے دی، لیکن جب بھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان کوئی تنازع بنتا ہے تو اس بیچارے کو سب سے پہلے شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اسے اپنی صفائی دینے کے لیے جگہ جگہ پاکستان کے خلاف باتیں کرنی پڑتی ہیں تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ یہ انڈیا کا وفادار ہے۔ اس سے بڑی ذلت اور بتائیں کیا ہو سکتی ہے؟ اگر میں اپنے ملک کا پیار کا اظہار کرتا ہوں کہ آئی لو انڈیا، تو ان کو وہاں پہ تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی وائی ڈو یو لو انڈیا۔ دوسرے بارڈر کی دوسری طرف بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ میں انڈین سٹیزن بنا۔ پاکستان آرمی از گیٹنگ اے ٹریمینڈس اماؤنٹ آف ڈونیشنز فرام دی ورلڈ in the name of Kashmir. The day that subject is resolved, those donations will stop coming. ماروی سرمن، میرا جسم اور میری مرضی کا نعرہ تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ واہیات نعرہ شروع کرنے والی عورت اصل میں ہے کون؟ اس کا نام ماروی سرمد ہے۔ وہ اس وقت پاکستان میں بے حیائی پھیلانے کے لیے بہت ہی زیادہ فیمس ہے۔ یہ ایک جرنلسٹ اور سوشل ڈیموکریٹ ہے۔ یہ عورتوں کے حقوق کے نام پر پاکستانی عورتوں میں کھلے عام بے حیائی پھیلا رہی ہے۔ اس نے سب سے پہلے اپنے نیٹ ورک کے ذریعے پاکستانی عورتوں میں مغربی کلچر پھیلانے کی کوشش کی۔ یہ انہیں انگریزوں کا لباس اور طور طریقے اپنانے کی ترغیب دے رہی تھی اور پردہ کرنے سے منع کرتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ پاکستان کے مردوں نے جان بوجھ کر عورتوں کو برقعے میں قید کر رکھا ہے، حالانکہ انہیں پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ماشاءاللہ سے ہماری اسلامی بہنیں اتنی عقل مند ہیں کہ اس کی باتوں میں آ کر اسلام کے اصولوں تک کو بول گئی اور میرا جسم میری مرضی کے بینرز لے کر سڑکوں پر نکل آئی۔ اس کی جاہلانہ باتوں میں آ کر پتہ نہیں کتنی عورتوں نے اپنے ہنستے کھیلتے گھر اجاڑ دیے اور اپنی زندگیاں برباد کر لی۔ یہ عورت اتنی واہیات ہے کہ اس نے لائیو ٹی وی پر آ کر دینی رہنماؤں سے بھی بدتمیزی کی۔ بیسیکلی یہ پاکستان سے اسلام کے پردے والے قانون کو ختم کر کے عورتوں کو بے پردہ کرنے کے چکر میں لگی ہوئی ہے۔ اب اس سے بڑی حماقت اور بلا کیا ہو سکتی ہے؟ گل بخاری۔ دوستو گل بخاری ایک برٹش پاکستانی جرنلسٹ اور اس کی پیدائش 2 جولائی 1966 کو لاہور میں ہوئی تھی اور لاہور سے ہی اس نے تعلیم حاصل کی۔ دوستو گل بخاری کے والد پاک آرمی میں میجر جنرل، یعنی یہ ایک جنرل کی بیٹی ہے جس نے پاکستان کے لیے کئی جنگیں لڑی، لیکن جنرل رحمت علی بخاری کی یہ بیٹی اپنے ہی ملک کی آرمی کے خلاف ہے اور اکثر اوقات پاک آرمی اور ISI کے خلاف زہر اگلتی رہتی ہے۔ جون 2018 کو لاہور کے چھونے کے علاقے سے چند نامعلوم افراد نے چند گھنٹوں کے لیے گل بخاری کو اغوا کر لیا، حالانکہ اس علاقے میں فوج کی بھاری نفری چیک پوسٹیں موجود تھیں۔ خیر کچھ ہی گھنٹوں بعد اسے چھوڑ دیا گیا اور یہ پاکستان چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے برطانیہ چلی گئی، اور تب سے لے کر آج تک یہ پاکستان، پاک آرمی اور ISI کے خلاف لکھتی رہتی ہے۔ طارق فاتحی۔ دوستو طارق فاتحی کا شمار پاکستان کے ان منافق لوگوں میں سے ہوتا ہے جو خود کو کہتے تو مسلمان ہیں، لیکن اصل میں وہی اسلام کے بہت بڑے دشمن ہوتے ہیں۔ یہ شخص نہ صرف ملک کا غدار ہے بلکہ اسلام کا بھی بہت بڑا مجرم ہے۔ یہ ایک جرنلسٹ اور رائٹر تھا۔ 1970 میں اس نے کراچی کے ایک نیوز پیپر کراچی سن میں کام کرنا سٹارٹ کیا۔ پھر 1972 میں اسے پاکستان ٹیلی ویژن کا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بنا دیا گیا، لیکن کیونکہ یہ اپنے ملک کا دشمن تھا اس لیے اس نے اسٹوڈنٹس کو اسلام اور پاکستان کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ جب ضیاء الحق کا دور چل رہا تھا ایک نہیں بلکہ 2 بار یہ بے نقاب ہوا اور اسے غداری کے الزام میں جیل بھی بھیجا گیا۔ جیل سے نکلنے کے بعد یہ شخص سعودی عرب چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے کینیڈا کی امیگریشن اپلائی کر دی اور کینیڈا شفٹ ہو گیا، لیکن پاکستان سے جانے کے بعد بھی یہ پاکستان کے خلاف بکواس کرنا بند نہیں ہوا۔ ایون کچھ
عرصے پہلے یہ شخص انڈیا گیا اور وہاں پہ اس نے کئی کارکنان کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف کافی پروپیگنڈے کیے۔ یہ شیمپو آئے دن پاکستان سے اپنی نفرت کا اظہار کرتا رہتا ہے، لیکن کتا جب بھی کسی گاڑی کے پیچھے بھاگتا ہے تو صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے، تو اس کی باتوں کا کسی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن بہرحال اگر یہ کسی پاکستانی کے ہاتھ لگ گیا تو اس کا سافٹ ویئر ضرور اپڈیٹ ہو جائے گا۔ نا یہ حجاب مردوں کے لیے بھی ہے نا۔ اچھا 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 ہاں تو اب دیکھیے میں یوں کر کے پھر میں یوں کر دوں، آپ اپنی نگاہیں کم کر لیجیے حضور۔ اچھا اچھا ہاں وہ لکھا ہے نا وہ سورت 24ویں سورت کی 30ویں آیا کہ آدمی نیچی رکھنی چاہیے، نیچی رکھوں گا تو بات کیسے کروں گا حضور سے؟ پاکستان ملک نہیں ہے سر، پاکستان آپ کے ساتھ ایک لطیفہ ہوا ہے، ان کو پاکستان بنانا تھا تو نیپال کے کئی سرحدوں پہ بنا لیتے، تو پاکستان تو از این ایکرونیم، پاکستان ملک تو نہیں ہے، پاکستان تو ایک ذہنیت ہے۔ ملالہ یوسفزئی، دوستو دنیا کی سب سے کم عمر نوبل پرائز حاصل کرنے والی ملالہ یوسفزئی کے بارے میں آپ لوگ تو جانتے ہی ہوں گے۔ کسی وقت پاکستانیوں کی ہر دل عزیز سمجھے جانے والی ملالہ دراصل غدار کی فہرست میں آتی ہے، کیونکہ اس نے پاکستانیوں کے دلوں اور یقین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ لوگ جتنی ہی زیادہ اس سے محبت کرتے تھے اب اتنی ہی زیادہ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس نے جو کتاب لکھی آئی ایم ملالہ، دراصل یہ کتاب کرسٹینا لیمب نامی جرنلسٹ نے لکھی ہے۔ اس کتاب میں کھلے عام پاکستان، پاک فوج اور اسلام کی مخالفت کی گئی ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے اس کتاب پر پابندی عائد کی گئی ہے، لیکن دیگر ممالک خاص طور پر انڈیا اور امریکہ میں اس کتاب کو کافی مقبولیت ملی تھی۔ اس کتاب میں قرآنی آیات اور اسلامی احکامات کی بھی مخالفت کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مرد کا دو خواتین کے ساتھ نکاح کو غلط قرار دیا گیا ہے، اور اس کتاب کے پیج نمبر 28 میں اسلام کا مذاق بھی بنایا گیا ہے۔ نعوذ باللہ، اسلام کو ملٹی نیٹ یعنی دہشت گرد قرار دیا گیا ہے، جس پر ملالہ کو دولت، شہرت اور اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ اب یہ مکمل طور پر برطانیہ میں رہتی ہے اور وہاں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف زہر اگلتی رہتی ہے۔ الطاف حسین، دوستو الطاف حسین کو کون نہیں جانتا، ایک مشہور پولیٹیشین اور MQM کا فاؤنڈر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بہت عزت اور شہرت سے نوازا تھا، خاص طور پر کراچی میں تو اس کا نام کا سکہ چلتا تھا، یہاں تک کہ کراچی کے لوگ الطاف حسین کو اتنا چاہتے تھے کہ اس کے ایک اشارے پر پورا شہر بند ہو جاتا تھا۔ لیکن افسوس اسے یہ عزت راس نہیں آئی، یہ اتنا بڑا غدار نکلا کہ اس نے لوگوں کے اندھے اعتماد کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ اس نے لوگوں کا استعمال کر کے سیاست میں اپنی جگہ بنائی اور پھر ان لوگوں کو دودھ سے مکھی کی طرح نکال دیا۔ جب آہستہ آہستہ اس کے پول کھلنا شروع ہوئے تو عوام نے اسے نفرت کرنا شروع کر دی۔ جب اس نے دیکھا کہ پاکستان کی عوام اس کے خلاف ہو رہی ہے تو یہ فوراً چلا گیا اور وہاں جا کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کرنا شروع کر دیے۔ پاکستان کی گورنمنٹ نے اس کو غدار قرار دے دیا اور اس کی پاکستان آنے پر پابندی لگا دی۔ پاکستان سے جانے کے بعد بھی اسے سکون نہیں آ رہا تھا، وہاں بیٹھ کر اس نے پاکستان میں دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ، مرڈرز اور اسی طرح کی کئی دوسرے فسادات پھیلانا شروع کر دیے، حتیٰ کہ آج بھی یہ جگہ جگہ پاکستانی فوج اور حکومت کے خلاف بکواس کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس سے بڑی غداری اور بلا کیا ہو سکتی ہے؟ سارے جہاں سے اچھا دوستاں ہمارا پاکستان پوری دنیا کے لیے ایک ناسور ہے، پاکستان دنیا کے لیے ایک عذاب ہے۔ پاکستان مرد آباد، پاکستان مرد آباد۔ حسین حقانی، دوستو یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی سب سے نامور غداروں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک جرنلسٹ، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور فارمر پاکستانی ایمبیسڈر تھا۔ اس نے سیاست میں اس وقت قدم رکھا جب ضیاء الحق کا دور چل رہا تھا۔ پہلے ہی ایک جرنلسٹ تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے پولیٹکس میں اپنے قدم جمائے۔ جب 1990 میں نون لیگ کی حکومت آئی اور نواز شریف وزیر اعظم بنے تو نواز شریف کا اسپیشل اسسٹنٹ بن گیا۔ اس شخص کی غداری کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ 3 سال تک یہ نون لیگ کے نعرے لگاتا رہا، لیکن جیسے ہی 1993 کے الیکشن میں نواز شریف ہار گیا تو اور بینظیر بھٹو جیتی تو یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہوا پیپلز پارٹی میں شامل ہو گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے پیپلز پارٹی کی اتنی خوش آمد کی کہ آصف زرداری نے اسے نہ صرف اپنی پارٹی کا اسپوک پرسن بنایا بلکہ ہاؤس بلڈنگ فائنینس کا بھی چیئرمین بن گیا۔ اس کے بعد سری لنکا میں پاکستانی سفیر کے طور پر تعینات کر دیا گیا۔ پھر 2008 میں یہ امریکہ میں پاکستانی ایمبیسڈر بن گیا۔ جب یہ امریکہ میں گیا تو وہاں جا کر انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف بکنا شروع کر دیا۔ پہلے اس غدار نے امریکیوں کے سامنے پاکستان کو گالیاں دی
پھر پاکستان کے خلاف ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا پاکستان بٹوین ماسک اینڈ ملٹری۔ بک میں اس نے پاکستانی فوج اور اسلام دونوں کے خلاف بہت ہی غلط الفاظ لکھے۔ اس نے ہر وہ کام کیا جس سے پاکستان کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ آخرکار اس غدار کو پاکستان سے نکال دیا گیا اور اب یہ امریکہ کے تلوے چاٹتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔